صلح حدیبیہ میں اگر مدد کی بات کرتے ہو تو صلح حدیبیہ میں جب مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، نیت عمرے کی تھی، رستے میں حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا، لوگ بہت زیادہ تھے۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ منظر سوچو ذرا، ٹرائی ٹو پکچر دیٹ سین، یو ول انجوائے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے، تجربہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے یہ ثابت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سنا جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، خاص طور پر اس کے کمالات کا ذکر سنا جائے۔ جابر آ گئے ہیں بارگاہ میں، یا رسول اللہ 1500 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں مکے میں، بھی تو گفت و شنید بھی شروع نہیں ہوئی، حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا، حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ دیٹ واز این ایشو، واٹر ڈیفیسٹ، یو نو دا امپورٹنس آف واٹر، آپ کو پتہ ہے پانی کی اہمیت کیا ہے، اور وہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ اب دیکھیں جب بات ہوتی ہے تو پھر لوگ آ گئے، مجمع لگ گیا، میرے آقا تشریف فرما ہے، سامنے مجمع لگا ہوا ہے کہ بھی کیا کرنا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ پانی کا ایک یوز تھوڑی ہے، پینا ہے، نہانا ہے، جانور ہے ساتھ، دیگر ضروریات ہے، کیا کیا جائے؟ سارے سامنے کھڑے ہیں، سامنے ایک چھاگل ہے، برتن ہے، اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ ٹھہر جاؤ، ویٹ فار اے مومنٹ، اور میری بات سنو، یہ کون ہے جو سامنے کھڑے ہیں؟ بتاؤ کون ہے یہ؟ صحابہ ہے نا؟ کیا حالت تھی ان کی پہلے، کیا حالت تھی ان کی، کس کو پوچھتے تھے، کہاں اسکول آف تھاٹ تھا ان کا؟ اور بھائی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اس ہستی کے کہنے پر ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کو آخری نبی مانا ہے۔ آج یہ مشکل میں ہیں اور یہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ سبق لو کہ مشکل ہو تو کس بارگاہ میں جانا ہے، اور اب اگر حضور برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو بتاؤ ان کے ایمانوں کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ہم تو سب کو چھوڑ کے آپ کے در پر آ گئے۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا جانتے تھے اور حق جانتے تھے کہ پانی میں ہاتھ رکھنا میرا کام ہے، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا میرے رب کا کام ہے۔ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، جیسے چشمے ہوتے ہیں، پانی موجیں مارنے لگا۔ اب دیکھو یہاں پر ایک اور بات آتی ہے ذہن میں، سائنس کا کیڑا ہے نا ہم سب کو۔ انسان کے جسم سے پانی کس صورت میں نکلتا ہے؟ خون کی صورت میں 88% پانی ہوتا ہے اس میں، آنسو کی صورت میں 98% پانی ہوتا ہے اس کے اندر، الٹی کرتا ہے بندہ اس میں پانی ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ناک کی رینٹ نکلتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، مرد کی ایجیکولیشن ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ جتنی بھی پانی کی صورتیں ہیں نا، پیشاب کرتا ہے، یورینیشن ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، جتنی بھی پانی کی صورتیں ہیں جو انسان کے جسم سے باہر نکلتی ہیں، یا تو وہ ناپاک ہے یا اس میں کراہت ہے۔ خون نکل جائے ناپاک ہو جائے گا، پسینہ ہے اس میں کراہت ہے۔ ہر صورت میں ایک ایک کر کے گن لو، پوری جو آپ کے جسم سے پانی کی صورتیں نکلتی ہیں، یا اس میں کراہت ہے یا وہ ناپاکی ہے۔ تو اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو پانی نکلا تھا، ارے اس میں کوئی کراہت نہیں تھی، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور بتائیے دنیا کا سب سے پاک ترین پانی کون سا ہے؟ کوئی بولا آب کوثر، حق کہتے ہو، کوئی بولا آب زمزم، حق کہتے ہو۔ فرمایا سن لو، 13 دفعہ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے، اور جیسا پانی وہ پاک تھا اس کی مثل کوئی پانی نہیں ہے۔ لوگوں نے نہایا، وضو کیا، دیگر کام سر انجام دیے، شان ایسی ہے۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا بھی کتنے بندے تھے؟ کہا جی 1500 تھے، سب کو کفایت کر گیا۔ کیسے کفایت کر گیا؟ یہاں پھر سائنس کا کیڑا موجود ہے کہ بھی کیسے کفایت کر گیا۔ ایک انسان میں میکسیمم پانی کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک نارمل انسان کی اگر بات کی جائے، نارمل انسان کا ویٹ مرد کا 70 kg ہوتا ہے، اور 60% ایک انسان کے جسم کا وہ پانی پر مشتمل ہے۔ ویمن کے اندر، فیمیل کے اندر یہ 58% ہے، یعنی 70 کلو کا اگر بندہ ہو اس کا 42 کلو وہ پانی ہے۔ 1 کلو 1 لیٹر کے برابر ہے ایسا یونٹس کے مطابق جو آپ نے فزکس میں پڑھے ہوں گے 9th کے اندر، یعنی ایک بندے میں قصہ مختصر 42 لیٹر پانی ہو سکتا ہے۔ مکے کی شدید گرمی میں ایک بندہ 1 لیٹر پانی تو پی لے گا نا،
ایسا تو تھا نہیں کہ پانی کہیں سے اور آ رہا تھا تو پانی نکل رہا تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ 1500 بندوں نے پانی پیا، پانی استعمال کیا۔ اور جب جابر سے پوچھا کہ بتائیے آپ کتنے تھے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ دیکھ لو کیا تھا۔ ان سے ہم نے صرف یہ پوچھا ہے کہ بتائیے آپ حدیبیہ میں کتنے تھے، اور کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے خود آگے بات کی کہ قیامت تک میرے آقا کے تصرف پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ کہتے ہیں 1500 تھے، لیکن سنو اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کفایت کر جاتا۔ یہ صحابی کا عشق رسول ہے، انہیں اپنے سرکار کی اتھارٹی پر اتنا کی نا، تو ابھی آگے تم مخمسے میں اور کنفیوژن میں پڑے ہو، ادھر کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ پسینے کی بھی بات ہوئی نا بیچ میں، میرے آقا کے جسم سے تو جو آتا تھا اس سے بڑھ کر تطہیر کوئی نہیں تھی۔ ام سلمہ کہتی میں بیٹھی تھی، دیکھا سرکار کے ماتھے کے اوپر پسینے کے قطرے چمک رہے ہیں، میں نے ایک شیشی میں تھوڑے سے قطرے ڈال لیے، ملنے والی خاتون کی بیٹی کی شادی تھی، میں نے بطور تحفہ وہ شیشی اس کو دے دی۔ اس خاتون نے دلہن کو تھوڑا سا وہ عطر، وہ جو پسینہ مبارک تھا، بطور عطر لگا دیا۔ اس دلہن کی اس جگہ سے خوشبو آتی تھی، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس کے بھی اسی جگہ سے خوشبو آتی تھی، اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس کے وہاں سے ایسی ہی خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ اس کے گھر کو بیت العطارین خوشبو کا گھر کہنے لگ گئے تھے۔ شان دیکھو کیسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کمال کیسا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ ان کا میلاد ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میلاد کے اس تصور کو سمجھیں اور میلاد کی اس تعلیمات پر عمل کریں۔